أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں رکھتے اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں کچھ اندیشہ نہیں اور نہ کوئی غم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ان کے اجر اور اس جو خیرات اللہ کی راہ میں کی جائے اس کا ثواب جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال میں سے ہر وقت ہر کار خیر میں ہر قسم کا خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ لوگ ہیں، جو احسان نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ احسان رکھنا یہ کہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر کریں، یعنی کسی کو مال دے دیا تو اب لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں اور اس کا نام لے کر بتائیں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، تو اس کو رسوا کرنے کے برابر ہے یہ۔ اب لوگوں کی نظر میں اس کا مقام جو ہے وہ کم ہو جائے گا کہ یہ جو ہے فلاں سے مال لے کر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ احسان نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دینا یہ کہ اسے تانا دے، جب کوئی کام وغیرہ پڑ جائے تو اس کو بولے کہ میرا یہ کام کرو، یاد کرو میں نے تم کو فلاں ٹائم پہ اتنا مال دیا تھا، تو یہ تانا دینے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے کاموں سے صدقات کا ثواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مسلمان کسی کو بھی ایذا دینے کا عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اسی کا قابل قبول ہوگا جو دے کر بھول جائے اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ نہ ہو کہ اگر کسی کی مدد کی ہے تو روز ہی اس کو جتلاتا رہے اور اس کو تکلیف دیتا رہے، تو ایسا کرنے والے کا کچھ اجر نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، پھر وہ اپنے دینے والے پر نہ احسان رکھیں اور نہ ہی اسے کچھ تکلیف دیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو اس شخص کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، یعنی جو دینے کے بعد بھول جائے، کسی قسم کا کوئی اس سے مطالبہ وغیرہ نہ کرے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اسے نہ کوئی غمگین کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہو کوئی غم ہوگا۔ یا اس سے روز قیامت کا علماء فرماتے ہیں کہ رنج اور غم مراد ہے کہ مومن اس دن بھی آزاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، یا دنیا میں وہ رنج اور غم مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ سے حجاب بن جائے، یعنی دنیا کی مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دور فرما دے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا خوف عین ایمان ہے، اور سانپ بچھو دشمن سے اندیشہ اس کے خلاف نہیں، یعنی دنیاوی چیزوں کا خوف جو ہے یہ اس کے خلاف نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نمرود اور فرعون کے جادوگروں کے سامنے گئے تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، تو آپ کا تھوڑا خوف طاری ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں، تو جب آپ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، تو آپ پر خوف طاری ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی۔ اور فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا وان یطغى، تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، کیونکہ یہی صفات اولیاء کے قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ جب کوئی بندہ مال خرچ کرے، چاہے وہ کسی غریب کو دے، مسکین کو دے، کسی فقیر کو دے، یا کسی بھی جگہ پر اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، تو خرچ کرنے کے بعد دینے والے کو جتلائے نہ،
اس پر کوئی احسان کرنے کا نہ سوچے، نہ ہی اس کو کوئی تکلیف دینے کا سوچے۔ اگر کوئی ذہن میں اس طرح کا وسوسہ آ گیا تو پھر اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔